ہندوستان کا چھٹا مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تھا۔ اس نے 1659 سے 1707 تک پورے 50 سال حکومت کی۔ وہ بہت نیک اور دیندار انسان تھا۔ کہنے کو تو وہ ایک بڑے ملک کا بادشاہ تھا، لیکن اس کی زندگی اتنی سادہ تھی کہ لوگ اس کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ وہ اپنی ذات پر سرکاری خزانے کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتا تھا اور اپنی روزی قرآن مجید لکھ کر یا کپڑے کی ٹوپیاں سی کر کماتا تھا۔ بادشاہ کو اپنے دین اسلام سے بہت محبت تھی اور جہاں تک ہو سکتا تھا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر عمل کرتا تھا۔ سرکاری خزانے سے غریبوں، محتاجوں اور طالب علموں کی بہت مدد کرتا تھا اور نیکی کے دوسرے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عالمگیر بادشاہ اپنے گھر والوں اور اپنی فوج کے ساتھ سفر کرتا ہوا صوبہ پنجاب سے گزرا۔ راستے میں راول پنڈی شہر سے 28 میل دور حسن ابدال کا قصبہ آیا۔ بادشاہ نے فوج کو 2-3 دن کے لیے وہیں پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا اور خود قصبے کے ایک باغ میں اپنے گھر والوں سمیت قیام کیا۔ اس باغ کی دیوار کے نیچے ایک غریب بیوہ عورت کا مکان تھا اور اس کی چھوٹی سی پن چکی تھی۔ وہ پن چکی باغ کے پانی سے چلتی تھی۔ اس علاقے کے باشندے ایسی پن چکیوں کو جندر کہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ لوگ گندم لا کر اس پن چکی سے آٹا پسواتے تھے اور غریب بڑھیا آٹا پیسنے کی اجرت سے اپنا گزارا کرتی تھی، کیونکہ اس کے گھر میں کوئی اور کمانے والا آدمی نہیں تھا۔ سرکاری ملازموں نے بادشاہ کے آرام کی خاطر پن چکی کی طرف سے آنے والا پانی باغ کا پانی روک لیا، جس سے پن چکی بند ہو گئی۔ اس طرح غریب بوڑھی عورت کی روزی کا ذریعہ جاتا رہا اور اس پر فاقے گزرنے لگے۔ بادشاہ کا ایک اصول تھا۔ بادشاہ نے لوگوں کے دکھ درد اور ان کی ضرورتیں جاننے کے لیے کچھ آدمی مقرر کر رکھے تھے۔ انہوں نے بڑھیا کی پن چکی بند ہونے اور اس کی تکلیف کی خبر بادشاہ کو دی۔ اس کو سخت دکھ ہوا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ اسی وقت باغ کا پانی کھلوا دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق پن چکی کو چالو کرا دیا اور اس کے ساتھ ہی کھانے کے 2 بڑے بڑے تھال اور 500 اشرفیاں اپنے خاص خادم کو دے کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یہ بڑھیا کو دے آؤ اور میری طرف سے معافی مانگو کہ ہمارے یہاں آنے کی وجہ سے اس کو شدید تکلیف پہنچی ہے۔ خادم نے وہ چیزیں فوراً بڑھیا کو پہنچا دیں۔ دوسرے دن صبح بادشاہ نے چند ملازموں کو پالکی دے کر حکم دیا کہ پن چکی کی مالک بڑھیا کے پاس جاؤ، اس کو عزت کے ساتھ پالکی میں سوار کر کے یہاں لاؤ اور زنان خانے میں بادشاہ بیگم یعنی ملکہ کے پاس بھیج دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بڑھیا نے بادشاہ بیگم کو بتایا
کہ میری 2 بیٹیاں ہیں اور میں غریبی کی وجہ سے ابھی تک ان کی شادیاں نہیں کر سکی۔ بادشاہ بیگم نے بہت سے عمدہ کپڑے بوڑھی عورت کو اس کی بچیوں کے لیے دیے اور بادشاہ کو بھی اس کی غربت کا حال سنایا۔ نیک دل بادشاہ نے ڈھیر سارے پیسے اور زیور بڑھیا کو دیے تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکیں۔ بوڑھی عورت نے بادشاہ اور بادشاہ بیگم کو دعائیں دیتے ہوئے اپنے گھر کی طرف واپسی کی اور بہت جلد ہی اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی اچھے گھرانوں میں کر دی۔